اردو شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ میں صوفیائے کرام کا اہم کردار رہا ہے۔ 12ویں صدی سے یا اس سے بھی پہلے سے یہ سلسلہ جاری ہے اور تقریباً 14ویں اور 15ویں صدی تک تو بہت اہم خدمات ان کی رہی ہیں، گرچہ ان کا بنیادی مقصد اردو زبان اور شعر و ادب کو فروغ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ تو دراصل تصوف اور صوفیانہ تعلیمات کے فروغ کے لیے ظاہر ہے اس کو صرف انہوں نے ذریعہ بنایا، لیکن اس سے بہرحال ہماری اردو زبان ثروت مند ہوئی ہے۔ چنانچہ جب ہم اردو کے ابتدائی دور کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے جتنے ماہرین لسانیات ہیں سب نے ان صوفیاء کرام کی شاعری کو اور ان کی نثر کو اردو زبان کے ابتدائی دور کی ساخت کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے اسی کو مثال بنایا ہے، اسی کو بنیاد بنایا ہے۔ تو یہ صوفیاء کرام کے سلسلے میں کئی لیکچرز پہلے بھی ہو چکے ہیں، ابھی یہ سلسلہ اور بھی جاری رہے گا۔ کئی صوفیاء کا ذکر تفصیل سے ہو چکا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ شاہ میراں جی، شمس العشاق بھی کہا گیا ان کو، وہ بڑے صوفی ہوئے ہیں، انہی کے صاحبزادے شاہ برہان الدین جانم ہوئے ہیں اور انہی کے بیٹے شاہ امین الدین اعلیٰ بھی ہوئے ہیں، یعنی ان کے ہاں سلسلہ چلتا رہا ہے۔ ابھی ذکر ہوگا شاہ برہان الدین جانم کا، جو کہ شمس العشاق شاہ میراں جی کے صاحبزادے ہیں۔ 1598 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ 10 منظوم رسالے ملتے ہیں ان کے، یعنی صوفیانہ تعلیمات پر مشتمل 10 رسالے انہوں نے لکھے، لیکن منظوم، خاص بات یہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اپنے والد یعنی میراں جی کے مقابلے میں ان کی زبان بھی صاف ہے اور شعری ذوق بھی زیادہ رچا ہوا ملتا ہے ان کے ہاں، حضرت شاہ برہان الدین جانم کے ہاں۔ ان کے مشہور رسائل میں وصیۃ الہادی اور نسیم الکلام، منفعت الایمان، اسی طرح سے سکھ سہیلا بہت مشہور ہے ان کا، اور ارشاد نامہ، حجت البقاء یا بشارت الذکر، عبرت آدم، یہ اہم رسائل ہیں ان کے۔ نثر میں بھی کلمۃ الحقائق بہت مشہور ہوا ان کا۔ تو ان رسائل کی بنیاد بہرحال وحدت الوجود ہے، صوفیانہ تعلیمات ہیں، اور ایک عجیب عشق و محبت کی کیفیت، خدا سے ایک والہانہ تعلق کا اظہار ملتا ہے۔ نمونتاً آپ بھی لطف لیجئے کہ دوہا نما شعر کے یہ روپ پرگٹ آپ چھپایا کوئی نہ پایا انت، خدا جو ہے اپنے آپ کو چھپاتا ہے، عیاں بھی ہے نہاں بھی ہے، کوئی اس کا سرا نہیں پاتا۔ یہ روپ پرگٹ آپ چھپایا کوئی نہ پایا انت، مایا موہ میں سب جگ باندھیا کیوں کر سوجھے پنت۔ مایا موہ میں سب جگ باندھیا کیوں کر سوجھے پنت، جب لگ تن نہیں چھوڑیا جیوں کو تب لگ ہونا دور۔ جب لگ تن نہیں چھوڑیا جیوں کو، یعنی اب انسان کے اندر سے جب تک روح اس کے بدن سے رخصت نہیں ہوتی ہے۔ جب لگ تن نہیں چھوڑیا جیو کو تب لگ ہونا دور، جب لگ نظر نہیں چھوڑی آنکھ کو تب لگ ہونا نور۔ جب لگ نظر نہیں چھوڑی آنکھ کو تب لگ ہونا نور۔ اسی طرح سے کلمۃ الحقائق جو نثری رسالہ ہے، اس میں مکالماتی کیفیت ہے اور سوال جواب کے ذریعے سے گویا کہ تصوف کی تعلیمات دی جا رہی ہیں، تصوف کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے معرفت القلوب ہے، ہشت مسائل ہے، یہ سب بھی ان کے رسائل ہیں، بہت مشہور ہیں۔ شاہ برہان الدین جانم کے ہی صاحبزادے ہیں، وہ بھی بڑے عالم اور صوفی ہیں، حضرت شاہ امین الدین اعلیٰ۔ 1675 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ظاہر ہے یہ پوتے ہیں گویا کہ شاہ میراں جی شمس العشاق کے۔ نثر اور نظم دونوں پر غیر معمولی گرفت ہے، اور ان کے ہاں بھی ظاہر صوفیانہ مضامین ہیں۔ بہت سی نظمیں ان کی وجودیہ طویل نظم ہے، محب نامہ یا محبت نامہ طویل نظم ہے،
اسی طرح سے گنج مخفی، عشق نامہ، ظاہر و باطن، شرح کلمہ طیب یا کلمۃ الاسرار، یہ سب ان کی اہم نظمیں ہیں۔ ایک ٹکڑا ملاحظہ کیجئے محب نامہ یا محبت نامہ سے، قمرین نین، دونوں آنکھوں کو دو چاند کہہ رہے ہیں، قمرین نین تیرے ساحر ہوئے ہمن کو، قمرین نین تیرے ساحر ہوئے ہمن کو، ہمارے لیے تو وہ جادو سی ہیں وہ آنکھیں، گمراہ کر بلاوے قوس و قزح بھون کو، تمہاری بھوؤں کی جو قوس قزح ہے وہ سب کو گمراہ کر کے اپنی طرف دعوت دیتی ہیں، گمراہ کر بلاوے قوس و قزح بھون کو، پیچوں بھویاں زلف تجھ، اس زمانے میں ظاہر زبان میں زلف ہی باندھتے ہوں گے، پیچوں بھویاں زلف تجھ، موجوں ڈبے بحر منہ، تمہاری زلفوں کے پیچ ایسے ہیں کہ جیسے وہ سمندر کی موجیں ہوں، اس میں آدمی ڈوب جاتا ہے، پیچوں بھویاں زلف تجھ، موجوں ڈبے بحر منہ، مجھے بحر میں ڈبو دیتی ہیں، ہر لہر ہر کرشمہ اس شاخ کے بچن کو، یا نثر بہت صاف ہے ان کی، نثر میں بھی کچھ نمونے ہیں، اللہ تعالیٰ گنج مخفی کو عیاں کرنا چاہا تو اول اس میں سوں ایک نظر نکلی، سو اس سے امین دیکھ ہوا، امین شاہد کہتے ہیں یوں دونوں ذات کے دو طور ہیں، ظاہر ہے بہت صاف ستھری نثر ہے۔ انہی کے زمانے کے ایک اہم صوفی قاضی محمود دریائی بیرپوری، دراصل گجرات کے سے ان کا تعلق ہے، دریائی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی سمندر میں دریا میں پھنس جاتا بھنور میں تو ان کا ذکر کرتا اور ان کی دہائی دیتا، چنانچہ کشتی ساحل پہ آ لگتی اور وہ محفوظ ہو جاتا، اس لیے دریائی ان کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے، قاضی محمود دریائی۔ سماع کا بہت غیر معمولی شوق تھا، قوالی میں جو کیفیت ہوتی ہے، وجد طاری ہو جانا، اور ظاہر ہے عشق و محبت کی ایک عجیب کیفیت، ان کے ہاں زبان بھی بہت عجیب ہے، گجراتی، دہلوی، فارسی، دکنی، عربی، سب کی آمیزش سے ایک عجیب شیریں زبان ان کے ہاں ظہور میں آتی ہے۔ ذرا کیفیت دیکھیے، نینو کاجل مکھ تمولا ناک موتی گلہار، نینو کاجل، آنکھوں میں کاجل لگا کر کے، مکھ تمولا، منہ میں پان ہے، ناک موتی گلہار، ناک میں موتی گویا کہ ہے، سین نماؤں نیہ پاؤں اپنے پیر کروں جو ہار، ظاہر ہے کہ میں خوب سج دھج کر کے اپنے پیر کے سامنے حاضر ہو جاؤں، آداب بجا لاؤں، سر جھکاؤں، اور ظاہر ہے صرف اپنے پیر کے لیے ایک جذبے کا اظہار ہے۔ دکھ جیو کا کس کہوں، دکھ جیو کا کس کو کہوں، اللہ دکھ بھریا سب کوئی رے، نردکھی جگ میں کو نہیں، میں پرتھی پھر جوئی رے، میں اپنے دل کا دکھ کس سے بیان کروں، اے میرے اللہ، سب کا دل تو دکھ سے بھرا ہوا ہے، میں اپنا نردکھی جگ میں کو نہیں، جگ میں کو نہیں، کوئی بھی اس دنیا میں نردکھی نہیں ہے، بے غم اور بے دکھ نہیں ہے، میں زمانہ پھرتا رہا، جگہ جگہ پھرتا رہا، کوئی مجھے ایسا نہیں ملا۔ تو بہرحال یہ خالص صوفیانہ اظہار ہے اسی زمانے کے ایک اہم صوفی شاہ علی محمد جیو گام دھنی ہیں، 1515 عیسوی میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ ان کا مجموعہ کلام جواہر اسرار اللہ بہت مشہور ہے۔ کلام کا موضوع تو وہی ہے، صوفیانہ تعلیمات، اخلاق، دنیا کی ناپائیداری، خدا کے تئیں عشق کا اظہار، وحدت الوجود کا مضمون، تمثیلی اسلوب بہت غضب کا ہے، اور اگر کہا جائے کہ ان کا ایک جو بیانیہ ہے وہ اظہار عشق یا پریم رس جس کو کہا گیا ہے، پریم رس ان کی زبان سے بھی خلق پذیر ہوتا ہے۔ ایک سمندر سات کہاوے، ایک ہی سمندر ہے، یہ وحدت الوجود کا مضمون ہے، دھنس بادل مہ برساوے، وہی سمند ہو بوند دکھا لے، ندیاں نالے ہولے چالے، یا کہیں سو مجنوں ہو بر لاوے،
کہیں سو لیلا ہو دکھاوے، کہیں سو خسرو شاہ کہاوے، کہیں سو شیریں ہو کر آوے۔ ایک ہی رنگ ہے، روپ الگ الگ ہے، ایک ہی وجود ہے، ظاہر وحدت الوجود کا مضمون ہے۔ وہی خسرو ہے، وہی شیریں ہے، وہی لیلا ہے اور وہی مجنوں ہے۔ تو بہرحال یہ صوفیاء کرام نے جو تصوف کے مضامین بیان کیے ہیں تو یہ اس کا اظہار ہے۔ یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا۔